کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا چندریان 3 مشن جو چاند پر پہنچ چکا ہے، اس سے انڈیا $231 بلین کما سکتا ہے۔ اگر انڈیا کو چاند پر پانی مل جاتا ہے تو جس طرح زمین پر کارگنی کی جاتی ہے اور معدنیات نکالے جاتے ہیں، اس طرح چاند پر بھی کارگنی انڈیا کی طرف سے کی جائے گی اور معدنیات نکالے جائیں گے، جس کے بعد انڈیا اپنی کالونی چاند پر بنائے گی اور اس کی حکومت زمین کے ساتھ ساتھ چاند پر بھی ہوگی۔ چندریان 3 نے چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کی ہے۔ یہ چاند کا سب سے مشکل حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں لینڈنگ اس لیے لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ اس حصے کی سطح غیر ہموار ہے۔ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ چاند کا سب سے اہم حصہ ہے، یہیں پر پانی کی موجودگی کے آثارات پائے گئے تھے۔ بھارت نے چندریان 3 مشن 14 جولائی 2023 کو بھیجا تھا، جس نے 40 دن کے بعد چاند کی سطح پر لینڈ کیا۔ بھارت نے ویسے تو 2008 میں چاند پر اپنا پہلا مشن چندریان 1 کے نام سے بھیجا تھا۔ 2019 میں اس نے اپنا دوسرا مشن چاند کے لیے بھیجا، اسے چندریان 2 کا نام دیا گیا۔ یہ مشن چاند تک تو پہنچ گیا، لیکن سافٹ لینڈنگ کے دوران اس کا لینڈر گر گیا اور وہ تباہ ہو گیا۔ انڈین سائنٹسٹ نے چندریان 2 میں ہونے والی غلطیوں کا مطالعہ کیا اور اس کا جائزہ لے کر چندریان 3 میں ان غلطیوں سے چھٹکارا پایا۔ چندریان 3 کا وزن 3900 کلو گرام ہے۔ اس کا مشن بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والوں کا تھا، یعنی چاند کے سطح پر پانی کی تلاش۔ اس مشن میں 1500 کلو گرام وزنی لینڈر ہے، جسے وکرم کا نام دیا گیا ہے۔ لینڈر نے چاند کے سطح پر سافٹ لینڈنگ کی تو سائنٹسٹ نے اگلا کام شروع کرنے سے پہلے کچھ گھنٹوں کا انتظار کیا۔ چند گھنٹوں کے انتظار کی وجہ لینڈر کی لینڈنگ تھی، کیونکہ جو ہی لینڈر نے چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ کی تو وہاں پر بہت زیادہ مٹی اڑی، جس کے بعد 6 پہیوں والی گاڑی کو لینڈر سے نکالا گیا۔ اس گاڑی کو روور کہا جاتا ہے، جو کہ چھوٹی سی ایک روبوٹ گاڑی ہے۔ یہ چاند کی سطح کی خصوصیات، سطح کے قریب ماحول اور سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں پر اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کے علاوہ لینڈر بھی ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو کر ڈیٹا کلیکٹ کرے گا، لیکن یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کلیکٹڈ ڈیٹا کو زمین پر کیسے بھیجا جائے گا۔ تو جناب، یہاں پر چندریان 2 کام آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشن فیل ہو گیا تھا، لیکن یہ چندریان 3 کے لیے ڈیٹا ڈیلیوری کا کام کرے گا۔ چندریان کی دلچسپ بات اس کا انتہائی سستا ہونا ہے۔ چندریان 3 کا بجٹ صرف $74 ملین ہے۔ یہ بجٹ اتنی کم ہے کہ اس میں تو ہالی ووڈ کی کوئی سائنس فکشن فلم نہیں بنتی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ناسا کے مشن پر $93 بلین خرچ کیے جائیں گے۔ یہ 2025 میں لانچ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ ممالک آخر چاند پر جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آخر اتنے پیسے خرچ کرنے کا ان ممالک کو فائدہ کیا ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ چاند ڈیپ اسپیس کا گیٹ وے ہو سکتا ہے۔ اگر چاند پہ زندگی کو جلا بخشنے والے وسائل مل جاتے تو انسان خلا میں مزید گہرائی تک جا سکتا ہے اور نئی دنیاؤں کی دریافت کر سکتا ہے۔ اگر چاند پر ٹھوس حالات میں جمی ہوئی برف مل جائے تو اس کو پگھلا کر پانی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آؤٹ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ آئندہ چند ڈیکیڈز کے دوران چاند پر باقاعدہ انسانی آبادی بنائی جائے گی۔ ہزاروں لوگ یہاں رہائش اختیار کر لیں گے۔ PwC نامی ایک کمپنی نے چاند کی معیشت کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس میں چاند کی معیشت کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کہ اگلے 20 سالوں کے دوران چاند کی اکانومی کا 51% امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا۔ چائنا، جاپان اور ایشیا کے دوسرے ممالک کا حصہ 30%، جبکہ یورپی یونین اور انڈیا کا چاند کی معیشت میں حصہ 18% ہوگا۔ 2040 تک چاند انڈیا کی معیشت سے $231 بلین کما سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چاند پر پہنچنے کی دوڑ میں اتنی تیزی آخر کیوں آئی ہوئی ہے۔ انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، لیکن آج ہم کہاں ہیں اور وہ چاند پر پہنچ گیا۔ پاکستان میں بھی ایک اسپیس اسٹیشن موجود ہے جس کا نام اسپارکو ہے۔ یہ اسرو سے 8 سال بڑا ہے۔ اسپارکو کی بنیاد 1960 میں رکھی گئی تھی، جبکہ اسرو نے 1969 میں کام شروع کیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسپارکو وہ کام نہیں کر سکا جو اسرو نے کر دکھایا؟ یہ صرف ہماری حکومت اور سائنٹسٹ پر ہی نہیں، بلکہ پوری قوم کی اجتماعی شعور پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔